غافل ہیں. جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے، سارے میدان کھلے. علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام ہے. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme. أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ. نماز اس کے لیے سب سروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے، 24ویں رکوع میں قتال شروع. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے نہیں تھے، چونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج، کیا ہوا؟ پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ تو کر جاتا. چاہیے تھا انہیں گھوڑا، لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اہل مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے ہو تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسوم عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ، چھوڑ دیجیے، اس بات کو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کروں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر مکمل پختہ. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز، روزے، حج، عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم، رسومات، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا. 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر نہیں. جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے، جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے.
This is what is happening. اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتایا. اصل ڈیسائسو پوائنٹ اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا, ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے, میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, میں شراب نہیں پیتا, میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے, میں نے کوئی سود نہیں لیا, نہ سود لینا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا, پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے. تو میں تو رہا پھر 40%, 50%, 60%, 70% کافر کا کافر. تو واسطے وے آؤٹ, واسطے مخرج. بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ, ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا. حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا, کیوں ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, کدھر سے آئے گا, کچھ نہیں, نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے مل مخرج منہا یا جبرائیل, تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے, تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ قال کتاب اللہ. وہ پوری حدیث پھر وہی ہے, کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں میرے اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے. آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا, کیا کریں, جڑ تو نہیں سکتا. کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے, جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. موتی ہو کہ شیشہ جام کے ملک, جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا. تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو, شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں, کیا آس لگائے بیٹھے, وہ تو ٹوٹ گیا. لیکن اس کا کفارہ دے دیا. کفارہ ہے, قسم کھائی تھی, یہ نہیں ہے کہ ہم توڑ نہیں سکتے, غلط کھا بیٹھے توڑو, کفارہ. آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں. اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں, کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا, کسی کو انگلستان میں کیا ہے, کسی کو امریکہ میں کیا ہے, کسی کو پاکستان میں کیا ہے, کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے, کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے. لیکن اب ہے کہیں ہے کیا ہے, کوئی کفارہ ہونا چاہیے, کوئی مخرج ہونا ہے, بس یہی کفارہ ہے. پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو, اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے, جو انرجی کریٹ ہوئی ہے, اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو. تمہاری یہ جد و جہد, تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی. اس کا معذرتاً الی ربکم, معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے. اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو